آئیے آپ کو لیے چلتا ہوا میدان خداوت میں آپ سمجھیں گے، جانیں گے اور آپ تک یہ بات پہنچائی جائے گی کہ یہ جو پروگرام ہے پیام انسانیت، یہ پروگرام ہے مانوتا کا سندیش، یہ پروگرام ہے استقبال رمضان المبارک۔ کس طریقے سے ہم اس کو سنیں، کس طریقے سے ہم رمضان گزاریں، علماء اکرام کو دعوت دی گئی ہے، تشریف لا چکے ہیں اور یکے بعد دیگرے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اس وقت میں سب سے پہلی کڑی میرے مجھ کو کرم فرما حضرت مولانا منیر احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے ہی کیا بلکہ وہ علماء کے اور استادوں کے استاد ہیں، ان کے فرزند ارجمند اور فاضل نوجوان پیٹے پور میں حسنین کوچنگ سینٹر کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم اور احادیث نبویہ کی تعلیم کا ایک خوبصورت مرکز سنبھالے ہوئے ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا محمد انس صاحب ندوی پیٹے پوری۔ اس وقت میں آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق فروز جناب علماء کرام، حفاظ کرام اور سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام دو عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ پہلا عنوان ہے پیام انسانیت اور دوسرا عنوان ہے استقبال رمضان المبارک۔ استقبال رمضان المبارک چونکہ کل سے یا پرسوں سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کے فضائل اور اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے۔ لیکن ایک اہم موضوع وہ پیام انسانیت کا ہے جو وقت کی ضرورت ہے، اور اس موجودہ وقت میں جو فضا ہے، جو ماحول ہے، ایسے وقت میں اس طرح کے پروگرام کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس موضوع کی جو معنویت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی وجہ سے مجمع بھی یہاں بہرحال جو ہونا چاہیے نہیں ہے۔ چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور چونکہ دل کی آواز میڈیا بہت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے جو دین کی باتوں کو دور دراز تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کے جو ناظرین لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بہرحال انہی لوگوں سے مخاطب ہوں اور
استقبال رمضان مبارک کے تعلق سے بہرحال آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا سلمان صاحب لکھیم پوری گفتگو فرمائیں گے۔ میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے حائل ہوا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے استاذ اور مشفق حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف لا رہے ہیں، تقریباً تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے مشفق بھی ہیں۔ بہرحال ان کی موجودگی میں زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کروں گا، بس پیام انسانیت کے تعلق سے کچھ دیر آپ سے روبرو ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ان سب سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ایک انثیٰ اور ایک عورت یعنی اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قبائل بنائے اور جو برادری بنائی گئی اور ان برادریوں میں اور ان قبائل میں جو آپ کو تقسیم کیا گیا، فرمایا یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپس میں دست گریباں ہو جاؤ، اس وجہ سے نہیں کہ آپس میں لڑنے لگو اور یہ کہنے لگو ہم بڑی اونچی ذات والے ہیں، آپ نیچی ذات والے ہیں، ہم سید ہیں یا ہم حسینی ہیں یا ہم خان ہیں، لہذا ہمارا مقام بلند ہے اور تم بہت ہی نیچے کوالٹی کے ہو اور برادری کے ہو، لہذا تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ فرمایا اس وجہ سے قبائل نہیں بنائے گئے، اس وجہ سے برادریاں نہیں بنائی گئی بلکہ بنائی گئی لتعارفوا۔ فرمایا اس وجہ سے انسانوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا، قبائل بنائے گئے اور اس میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ اس وجہ سے قبائل اور برادری بنائی گئی۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا خاندان بہت اونچا ہے اور ہمارا جو سلسلہ نسب ہے بہت اعلیٰ ہے اور ہمارا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور ہم اس بنا پر سید ہیں اور حسینی ہیں یا فاروقی ہیں یا عثمانی ہیں، لہذا فرمایا اس وجہ سے نہیں آپ کو قبیلے میں بانٹا گیا، برادریوں میں نہیں بانٹا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے وہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے اسٹرانگ ہو، کتنے مضبوط ہو، کتنے طاقتور ہو، روزانہ جم جانے کی وجہ سے تم اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے ہو۔ اللہ رب العزت کے وہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، اور تمہاری شکلوں کی کوئی بھی ویلو نہیں ہے، کتنے بھی تم خوبصورت ہو یا کتنے بھی کوئی کالے ہو، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی کوئی ویلو نہیں، کیونکہ سارے انسان چاہے وہ اپنے آپ کو یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم اونچی برادری کے ہیں یا یہ کہ ہم نیچی برادری کے ہیں، سارے انسانوں کا جو آغاز ہے وہ آغاز جو ہے وہ ایک ناپاک پانی، ناپاک قطرے سے ہے اور اس کی انتہا ہے وہ مٹی میں ملنا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے سارے انسان برابر ہے، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں۔ نوح علیہ السلام
کا واقعہ آپ جانتے ہیں. آج اگر کوئی لڑکا ہو اور وہ یہ بات کہے کہ چونکہ ہمارا تعلق فلاں شیخ سے ہے، فلاں بزرگ سے ہے، لہذا ہماری سماج میں اور معاشرے میں ایک مقام ہونا چاہیے، تو اس کا یہ خیال اور اس کا یہ تصور آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دے دیا. نوح علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے اور مشہور روایت کے مطابق 950 برس آپ تبلیغ کرتے رہے، تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد بہت مختصر تھی. لہذا ایک وہ وقت آیا جب طوفان نوح یعنی نوح علیہ السلام نے جو بددعا کی تھی، جس کے نتیجے میں جب عذاب آیا، اس عذاب آنے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں جتنے لوگ شریک ہوں گے، شامل ہوں گے، سوار ہوں گے، ان سارے لوگوں کو بچا لیا جائے گا اور باقی سارے لوگوں کو غرق کر دیا جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں، نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. ان کا بیٹا اللہ کا منکر تھا، ان کا بیٹا اللہ کو مانتا نہیں تھا، وہ دین کو نہیں مانتا تھا. میرے عزیز ساتھیوں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہماری اس کشتی میں آ جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، ان لوگوں کے ساتھ مت جانا جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل، سآوی الی جبل، کہا تھا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، اور یہ پہاڑ کی بلندی اور پہاڑ کی اونچائی مجھے بچا لے گی. میرے عزیز ساتھیوں، یہ گفتگو ہو رہی تھی اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ باتیں ہو رہی تھی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، لہریں آئی اور نوح کا بیٹا ڈوب گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا. باپ ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے جس کی اولاد ہے، وہ جانتا ہوگا کہ وہ اولاد کی کیا قیمت ہوتی ہے. باپ کا دل تڑپا اور اس نے کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرے گھر کا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے. تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ فرمایا تھا قال یا نوح انہو لیس من اہلی، فرمایا کہ اے نوح، یہ بیٹا جس کو تم بیٹا کہہ رہے ہو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کا فرد نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال درست ہی نہیں ہیں. تو نبی کا بیٹا ہے، لہذا اس آیت نے واضح کر دیا کہ کسی شخصیت کی بنا پر کہ ہم فلاں شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری نسبت فلاں شیخ سے ہے، لہذا ہماری مغفرت ہو جائے گی. ہرگز یہ بھول ہے، یہ خیال غلط ہے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال، اور اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ظالم اور جابر کی بیوی جو مومنہ تھی ان کی مثال واضح طور پر قرآن نے بیان فرمائی. ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک دین ایک ہی رہے گا، لیکن ہر دور میں شریعت بدلتی رہی ہے، قانون بدلتا رہا ہے. تو اس دور میں رہا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، جو اس دور میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح ولوط.
مثال دی ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ جہنم میں ہیں، اگرچہ ان دونوں کے شوہر نیک ہیں لیکن بیوی کو اس وجہ سے جنت نہیں مل سکتی کہ ان کا شوہر نیک ہے۔ اور دوسری مثال اس کے بعد فوراً ارشاد فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی بیوی، فرعون ایک ظالم تھا، ایک جابر تھا جو دعویٰ یہ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، اور اپنے دعویٰ خدا کا جب وہ دعویٰ کرتا تھا تو بہت سے لوگ اس دعوے پر ایمان لاتے تھے، لیکن اس کی بیوی جانتی تھی کہ فرعون کتنا ظالم ہے، کتنا ملعون ہے، کتنا جابر ہے، لہذا فرعون کی بیوی نے فرعون کو نہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ فرعون اپنی بیوی کو بہت ستاتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی اور فرعون جو ظالم تھا اس کی بیوی جنت چلی گئی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے وہاں ذات اور برادری یا کسی بڑی شخصیت سے نسبت کا ہو جانا یہ کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے، اصل جو ویلو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولکن اللہ ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، فرمایا کہ اللہ رب العزت اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کے وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ ذات و برادری کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کسی شخصیت سے نسبت کے ہو جانے کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اگر اعمال صحیح ہوں گے، اخلاص پر مبنی ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اگر اعمال برباد ہوں گے تو سب کچھ بیکار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کا جو ماحول تھا ظاہر تعصب زدہ تھا، لوگوں کے اندر تعصب تھا اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور وہاں قبائلوں پر فخر ہوتا تھا کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے بعد اور آپ کی صفہ یونیورسٹی سے فارغ یافتہ، تربیت یافتہ صحابہ کرام جن کی تربیت ہوئی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے جو آخری خطبہ دیا تھا حج کے موقع پر، وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے ظاہر جان گئے ہوں گے یا بذریعہ وہی بتلا دیا گیا ہوگا کہ حالات ایسے آ سکتے ہیں، لوگ فخر کر سکتے ہیں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کر کے یہ فرمایا تھا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، فرمایا تھا صحابہ کرام یاد رکھو یہ بات، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا، یہ مت سمجھنا کہ نبی تمہاری زبان میں یعنی عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں لہذا اس بنا پر تمہیں کوئی فضیلت ہو جائے گی، تمہیں کوئی فوقیت ہو جائے گی، اگر یہ سمجھتے ہو تو غلط ہے۔ کوئی عربی کسی عجمی پر یعنی جو عرب کا رہنے والا نہیں ہے اس پر اس کو فضیلت نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی کالا ہے یا کوئی گورا ہے اس بنا پر اس کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج امریکہ جو سپر پاور طاقت ہے اور جو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے اور بذات خود جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، آج وہ کالے اور گورے کی جنگ میں آج بھی مبتلا ہے، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں جو اپنے خالق اور مالک کا ڈر اپنے سینے میں رکھتا ہے، خشیت الہی کا رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، وہ خواہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنا برادری کے اعتبار سے کتنا اس کو لوگوں نے نیچا ہی کیوں نہ کر دیا ہو، اللہ کی نظر میں اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، جب یہ بات واضح ہو گئی
کہ ہم انسان ہیں اور انسان کے ناطے ہم سب بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسانی بنیادوں پر ہم کس حد تک لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ انسانی بنیاد پر ہم کیسا برتاؤ کریں، کیسا حسن سلوک کریں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پر مشتمل جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہاں مسلمانوں کی قید نہیں لگائی ہے بلکہ عام انسانوں کے لیے بات فرمائی ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہاں کسی مسلمان کا تذکرہ نہیں، کسی سکھ یا کسی یہودی یا کسی عیسائی کا تذکرہ نہیں، عام لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی فرمائی لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، فرمایا کہ جو کوئی دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ یہاں بھی کسی مسلمان کا تذکرہ نہیں، عام بات ارشاد فرمائی گئی۔ اور ایک حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے تو آپ نے فرمایا تھا من سلیم الناس من لسانہ ویدی، فرمایا تھا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک دوسری روایت میں تو مسلمان کی بات ہے، یہاں الناس کا لفظ آیا ہے کہ دوسرے لوگ اگر اس کی زبان سے محفوظ ہیں، اگر اس کے ہاتھ سے محفوظ ہیں تو وہ بہترین مسلمان ہے۔ لیکن اگر اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان ظاہر ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں یا دوسرے لوگ اپنے آپ کو امن میں تصور نہیں کرتے ہیں تو وہ کامل ایمان والا کامل مسلمان نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اب وہ خواہ فائدہ اگر کسی ہندو بھائی کو ہو رہا ہے تو اس کو پہنچائے، کسی سکھ کو، کسی عیسائی کو، کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہے وہ پہنچائے۔ فرمایا یہاں تک انسانی بنیادوں پر، یہاں تک فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہاں تک یہ بات فرمائی گئی کہ یاد رکھو سامنے والا خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، لیکن جب بات آئی عدل کی، انصاف کی، تم یہ مت دیکھنا کہ وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ انصاف سے کام لینا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر تعاون کرتے رہنا چاہیے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج کے ماحول میں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، خاص طور سے ہندوستان میں جہاں مسلم، جہاں مختلف قسم کے لوگ اور مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ایسے ملک میں ہمیں انسانی بنیادوں پر کس طرح رہنا ہے، قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں اور واضح انداز میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کفار پریشان ہو گئے اور ہر طرح کی منصوبے بنائے ناکام ہو گئے تو کفار مکہ کے چند سردار جس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا اور بڑے بڑے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ایسا کرتے ہیں آپ ایک ایسا معاہدہ کر لیجئے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی معبود کی عبادت کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی تھی خصوصاً ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک کے لیے اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اس وقت جب کفار مکہ جب اس معاہدے پر
میں समझौता करने के लिए आए थे, उस वक्त ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुई थी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फरमाया हुजूर ने वाज़े तौर पर दो टोक अपना जो मौक़िफ़ रखा था वो ये रखा था कि देखो जहां तक बात है इबादत की तो तुम जिसकी इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं करते, और हम जिसकी इबादत करते हैं तुम लोग उसकी इबादत नहीं करते, लिहाजा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। मेरे अजीज साथियों, इस सूरत को अपने जहन में रखें और जरा पीछे आइए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, अभी आपको नबी नहीं बनाया गया था, तो मक्का मुकर्रमा में फुज़ैल नामी एक शख्स थे जिन्होंने कई अफराद को जमा किया था, जिसमें बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार लोग जमा हुए थे, और उसका नाम जो रखा गया था, उस मुआहिदे का उसका नाम रखा गया था हिल्फुल फुज़ूल। चूंकि उसमें कई नाम फुज़ैल नाम के कई लोग जमा थे, लिहाजा उसी नाम की तरफ निस्बत कर दी गई इस मुआहिदे की, और उसका नाम हिल्फुल फुज़ूल रखा गया। और वो मुआहिदा ये था कि आज के बाद मक्का मुकर्रमा पर किसी पर जुल्म होने नहीं देंगे, अगर कोई जुल्म होगा तो हम जालिम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और कोई मजलूम होगा हम उसकी मदद करेंगे। ये जो मुआहिदा हो रहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बनाए गए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआहिदे में शरीक हुए, और बाद में जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ आप ले गए तो आपने वहाँ इसका इजहार फरमाया था कि काश ऐसा मुआहिदा आज अगर मुझसे कोई करने के लिए आए तो मैं ऐसा मुआहिदा करने के लिए तैयार हूँ। पता ये चला कि इंसानी बुनियादों पर अगर इत्तिहाद करना चाहो तो हो सकता है बिरादरान वतन के साथ, लेकिन जब बात आएगी दीन की तो हम इंसानी बुनियादों पर काम करेंगे, मदद करेंगे, कर्ज की जरूरत होगी कर्ज देंगे, शादी ब्याह में जरूरत होगी हम शादी ब्याह में जाएंगे, हर एक की मदद करेंगे। मुल्क की बात आएगी, मुल्क पर कोई आंख उठाकर देखेगा या मुल्क के माहौल को, मुल्क के अमन अमान की फिजा को कोई खराब करना चाहेगा तो हम सब मिलकर इंसानी बुनियादों पर एक हो जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी धर्म की, जब बात आएगी मजहब की, तो हम दो टोक अल्फाज में ये बात कहेंगे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। आज बहुत से ऐसे नौजवान और नौजवान तबका अपने आप को जब ये कहता है कि हम सेकुलर माइंड रखते हैं और हम सेकुलर हैं, तो वो ये समझता है कि सेकुलर में बहुत सारी चीजें जायज हो जाती है। हरगिज नहीं, इंसानी बुनियादों पर आप जिसकी मदद करना चाहें बिल्कुल कीजिए, बगैर धर्म देखे हुए, धर्म बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन जब बात आएगी मजहब की तो जाहिर है जो भी त्योहार हो अगर मुशरिकाना चीजों पर वो मुश्तमिल होगा उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक एक है। लिहाजा हम इंसानी बुनियादों पर आपके काम आएंगे, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो हम आपके काम नहीं आएंगे। हम अपने धर्म को देखेंगे और ये आयत हम अपने घरों में चस्पा कर लें, अपने दुकानों में इस आयत को लगा लें। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला। ये बात अपने घरों में चस्पा कर लें, अपनी दुकानों पर लगा लें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना उस एक अल्लाह के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं है। ये हमारी रगों में ये चीजें दौड़नी चाहिए। तो तौहीद पर इस्तिकामत तो होती है, लेकिन शिर्क के खिलाफ इजहार बराअत और उससे बहरहाल नफरत का इजहार जिस तरह होना चाहिए था उस तरह हम लोगों से नहीं हो पा रहा है।
इसलिए मेरे अजीज साथियों, बिरादरान वतन के साथ आप शरीक हो और उनसे कहें कि आपके धर्म पर कोई अगर रुकावट भी आती है, हम उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि हम आने नहीं देंगे। कुरान कह रहा है, जो कुरान को ना माने वो मुसलमान नहीं है। कुरान ये बात कह रहा है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। फरमाया कि देखो, किसी दूसरे के जो मजहब का मानने वाला है, जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, वो जिस भी धर्म को मानने वाला है, वो जिसकी भी पूजा कर रहा हो, आप उसको बुरा भला मत कहना। क्यों? अगर आप बुरा भला कहेंगे, नतीजा ये होगा कि फसाद भड़केगा, फसाद की आग भड़केगी और नुकसान दोनों का होगा। तो कुरान शरीयत हमें मना कर रही है। हम दूसरे मजहब को बुरा भला नहीं कह सकते। हम दूसरे मजहब को क्यों कहें? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले अपने आप को ईसाई कहते हैं। हम अगर जबान खोलेंगे हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहरहाल यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम जबान खोलेंगे हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। राम है या इनकी बड़ी शख्सियत है, हम नहीं जानते ये कैसी शख्सियत रही होंगी, लेकिन बहरहाल हमारे लिए ये है कि हम उनका भी एहतराम करें। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, हम इस आयत को भी जहन में रखें कि किसी के मजहबी मामलात में न हमें मुदाखलत करना है और न किसी के मजहब के मामलात में हमें शरीक होना है। जब बात आएगी ईमान की, जब बात आएगी तौहीद की, जब बात आएगी अल्लाह और रसूल की, तो हम अपने ईमान पर डट जाएंगे, जम जाएंगे। फिर हमारी जान जाती है जाए, कोई हरज नहीं। लेकिन जब बात आएगी इंसानियत की, तो इंसानी बुनियादों पर बहरहाल हम अमल करेंगे। मैं जो बैठा था, ये सोच कर बैठा था कि इंशाअल्लाह आधा घंटा आपसे गुफ्तगू करूंगा। 5 मिनट बाकी है, मैं वही 5 मिनट कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए कि इंसानी बुनियादों पर हमें बहरहाल एक दूसरे की मदद करते रहना है, यही हमारे मुसलमान होने की पहचान है। अल्लाह ताला हमें इंसानी बुनियादों पर हर एक के साथ बराबरी करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज साथियों, 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करते हुए बात कहता हूँ कि रमज़ान मुबारक का महीना बहुत करीब आ रहा है। हम रमज़ान मुबारक में हलाल रोज़े की हालत में हलाल चीज़ों से बचते हैं। खाना हलाल है, पीना हलाल है, फिर भी उन चीज़ों से बचता है। ये प्रैक्टिस है ताकि 11 महीने हराम चीज़ों से बचने की तौफीक मिल जाए। लेकिन अजीब बात है, आज का जो माहौल है, इस माहौल में चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, ऐसे ऐसे कारोबार आ गए हैं कि मुसलमान जान ही नहीं पाता कि इस ऐप के ज़रिए जो हम पैसे कमा रहे हैं या फला कंपनी में जो हम लगे हुए हैं, पता नहीं वो हलाल है या हराम है, उसमें लगा हुआ है और पैसे कमा रहा है। मेरे अजीज साथियों, अक्सर कंपनियां जो इस तरह की हैं वो सूद पर मबनी होती हैं, जुए पर मबनी होती हैं। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, हम कोशिश करें कि हमारा रोज़ा सही से गुजरे। उसके लिए हम उलमाए कराम से मिलें और अपने मामलात को दुरुस्त करें और हराम तरह की जो चीज़ें हम मुलव्विस हैं उसको छोड़ें, ताकि हमारा रमज़ान जो रूहानी एतबार से जो फ़ायदा देता है उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।